السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ آصفہ امرین قاضی صاحبہ کی ایک بہت ہی بہترین تحریر شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی کے اوپر جو ہے وہ اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ آپ پہلے یہ سنیں اور پھر میں اس کے آخر میں آپ سے میری جو سوالیہ سوچیں اس کے بارے میں بہت ساری میرے دماغ میں آئی ہیں، وہ میں آپ سے لاسٹ میں شیئر کروں گی۔ اس کے بارے میں مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ پاکیزہ رشتہ اور جگتوں میں بیویوں کو نشانہ بنانے کی عادت۔ میں نے یہ بری عادت زیادہ تر ایشیائی مردوں خصوصاً پاکستانی مردوں میں ہی زیادہ دیکھی ہے۔ وہ ہے لطائف اور جگتوں میں بیویوں کو نشانہ بنانے کی عادت۔ سوشل میڈیا ہو یا دوستوں کی محفل، پڑھے لکھے اور ان پڑھ مردوں میں بیویوں پر لطائف گھڑنے میں کوئی فرق نہیں۔ آخر اس عمل میں کیا تسکین ملتی ہے؟ خوش طبعی ایک اچھی عادت ہے، لیکن اس کے لیے کیا بیویوں کی اہانت، تحقیر اور تمسخر ضروری ہے؟ مسجد کے منبر پر بیٹھا مولوی بھی گھر بیٹھی بیوی پر پھپتی گس کر محفل کو کشت زعفران بناتا ہے۔ سوشل میڈیائی دانشور کا لطیفہ بیوی سے شروع ہو کر بیوی پر ہی ختم ہوتا ہے۔ کیا وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہماری سوچ کا انداز بدلنا نہیں چاہیے؟ وہ خاتون جو ایک مرد کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر گھر بسانے چلی آتی ہے، اس کی فطری تسکین کا سامان کرتی ہے، اس کی مردانہ اور بشری کمزوریوں سے واقف ہو کر بھی تمام عمر پردے ڈالے رکھتی ہے۔ 9 ماہ اس کے بچے کا بوجھ اٹھائے پھرتی ہے، زچگی کی جان لیوا اذیت سے گزر کر اس کا وارث پیدا کرتی ہے۔ کبھی تو وارثین کی قطار لگ جاتی ہے اور پھر تمام عمر ان کو پالنے پوسنے میں گزار دیتی ہے۔ اپنی جوانی، خوبصورتی، خواب، خواہشیں، رشتے سب گھر کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ اس پر لطائف گھڑنے اور موضوع محفل بناتے ہوئے کسی شوہر کو غیرت کیوں نہیں آتی؟ کیا زبان کا ذائقہ بدلنے کے لیے ہمارا موضوع ہمارے بچوں کی مائیں ہیں؟ کیا یہ گھٹیا معاشرتی رجحان ہم واقعی قبول کر چکے ہیں کہ نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کے بعد بیویوں کا ذکر کر کے ہی پبلک کو ہنسایا جائے؟ تمام تعریفیں، اشعار صرف محبوباؤں کے لیے ہی ہیں، بیویوں کے لیے بچتے ہیں تو بس فضول اور گھٹیا سے لطیفے۔ آخر ہمارے مرد اس دوغلے پن سے باہر کیوں نہیں آتے؟ ایک انسان کا مذاق اڑانا بھی کس قدر کبھی حرکت ہے۔ کجا کے بیوی کے لطیفے گھڑے جائیں۔ جب رشتوں کی خاطر ان مردوں کی مائیں بہنیں رشتے تلاشتی ہیں، شادی کے وظیفے پڑھے جاتے ہیں، کنوارے پن پر ٹھنڈی آہیں بھری جاتی ہیں، اور جب کوئی شریف زادی نکاح میں آ جاتی ہے تو بیویوں سے تنگی اور بیزاری کے مصنوعی اظہار اور لطائف پیدا ہونے لگتے ہیں۔ داد دیتی ہوں ایسے منافق مردوں کو، میم پر پیش بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ ان کے لیے جو بیویوں کو مذاق کا نشانہ بنا کر لطف کشید کرتے ہیں۔ ہمیں کم از کم سوشل میڈیا پر اس ٹرینڈ کو بدلنا ہوگا۔ ویسے میرے خیال کے مطابق یہ بظاہر ناممکن سا نظر آتا ہے۔ مجبور و مظلوم شوہر سے پوچھنا ہوگا کہ جناب اتنے ہی تنگ ہیں تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس ظالم کی جان جو وبال جان بن گئی ہے۔ ایک صاحب جو بیوی پر لطیفے گھڑنے میں بہت ہی شہرت رکھتے تھے، ادھیڑ عمری میں رنڈوے ہو گئے۔ 5 سال تک خاندان سے کسی نے رشتہ نہ دیا، بالآخر علاقہ غیر سے 1.5 لاکھ دے کر ایک خاتون سے نکاح کر لائے۔ وہ بیوی 2 ماہ بعد یہ کہہ کر واپس چلی گئی کہ جو قبر میں چلی گئی میں اس کی ہمت کی داد دیتی ہوں، میں تو 1.5 کروڑ میں بھی نہ رہوں اس کے ساتھ۔ جس مرد کو چائے کا کپ پینے کے لیے بیوی کو جگانا پڑتا ہے، ایک دن بیوی گھر نہ ہو تو سارا نظام الٹ جاتا ہے۔ جس کے گھر کا چراغ ہی وجود زن سے روشن ہے، وہ بھی 4 دوستوں میں بیٹھ کر بیوی کو بوجھ گردانتا ہے۔ سبحان تیری قدرت! اس بھیڑ چال میں ایسے مرد قابل تعریف ہیں جو بیویوں کو موضوع گفتگو بنا کر ٹھٹا نہیں اڑاتے، ان کی عزت کرتے ہیں، ہر فورم پہ ان کا احترام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتیں۔ لطیفے گھڑنے والے شکر بجا لائیں، آپ کی صابر شاکر بیویاں آپ کی صلاحیتوں پر پردے ڈالے رکھتی ہیں، ورنہ وہ لطائف وجود میں آئیں کہ آپ منہ چھپاتے پھریں۔ لہٰذا اس ٹرینڈ کو ختم کیجیے اور دنیا کے سب سے خوبصورت رشتے کو فخر سے قبولیے۔ اب میرے دماغ میں جو اس تحریک کے بارے میں، اور ویسے بھی میں اپنے آس پاس اکثر ہی دیکھتی ہوں کہ واقعی بیویوں کے بارے میں جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے
اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم گالیوں میں اپنی خواتین کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارے مردوں کی غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ اور ایک سوال اور ہے میرا کہ جب یہ اتنا مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے تو جب آپ اس کی بنیاد ہی بد نیتی پر ڈالیں گے اور آپ اس کی بنیاد میں ہی جو ہے وہ اس طرح کی منافقت بھری ہوئی ہوگی، تو پھر آپ مجھے خود بتائیں کہ ہمارے گھروں میں سکون کیسے ہوگا؟ یہی وجہ ہے، یہی بیسک چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اتنا جو ہے وہ زوال پذیر ہے۔ سوچئے گا ضرور کہ اگر ہمیں اپنے گھروں میں سکون لانا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کی ماؤں کو عزت دینی ہوگی۔ بہرحال یہ میری رائے ہے، آپ اس سے اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں۔